اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون۔ صرف اللہ کے لیے ہے زیبا ترین نام۔ اس نشانی لگانے کو کہتے ہیں جو معنی کے اوپر جو لفظ کسی معنی پر نشانی لگاتا ہے، کسی معنی کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں لفظ کو بھی اسم کہتے ہیں، کسی وجود کو بھی اسم کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ اسم جب معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ لفظ اور معنی میں ربط ہو، مضبوط رشتہ ہو۔ جس قدر لفظ اور معنی میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اسی حساب سے معنی کا حسن لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مثلاً ہماری اپنی مادری زبان میں چونکہ لفظ اور معنی میں رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا معنی کا حسن قبح لفظ کی طرف بہت زیادہ منتقل ہوتا ہے، اور دوسری زبانوں میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا، رشتہ انتقال کم ہوتا ہے، معنی کا حسن اور قبح لفظ کی طرف کم منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سے ہے کہ آپ کے لیے آپ اپنے جو دوست ہے اس کا نام بھی بہت اچھا بھلا لگتا ہے، اور دشمن کا نام بہت ہی برا لگتا ہے، وَإِلَّا لفظ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لفظ یزید یا زے یا دال نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لفظی ترکیبی یا جو ہے وہ دوسرے اسماء میں بھی آتا ہے، زا بھی دوسرے اسماء میں بھی آ جاتا ہے جو آپ کے لیے بہت پسندیدہ ہے، لیکن یہ ترکیب جو ہے اس میں قبح ہے، معنی کے قبح کی وجہ سے لفظ کی طرف قباحت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء حسنہ ہے اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو حسن و خوبی ہے وہ کسی اور چیز میں تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو حسن و خوبی ہے وہ اسماء کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے، وہ حسن، لہٰذا اسماء کو بھی حسنہ کہا ہے۔ دوسرا مطلب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، زیبا ترین نام للہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے اسماء حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ احسن اور کا مؤنث ہے، یعنی بہتر نام نہیں، بہترین نام۔ احسن یعنی بہترین نام، جو جس میں خوبی اور بہتری آ سکتی ہے، قابل تصور ہے، وہ اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ غیر اللہ کے پاس یا غیر اللہ کے لیے اسماء حسنہ نہیں ہے، انحصار ہو گیا، منحصر ہے اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی خوبی ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذاتی ہے، اور غیر اللہ کے پاس جو بھی خوبی آپ فرض کریں گے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کو کہیں سے وہ خوبی مل گئی ہے، کسی نے دی ہے، عقیدے کو اللہ نے دی ہے، اللہ کی طرف سے وہ مل جاتی ہے خوبی، وہ خود اس کا مالک حقیقتاً نہیں ہوتا۔ لہٰذا کسی غیر کا دیا ہوا مال جو ہے اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی جو خود ذات کے پاس بذات خود موجود ہے۔ اور اس کائنات میں ذاتی صفات، ذاتی اسما، ذاتی حسن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس ذاتی نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کے پاس خواہ کتنا ہی حسن کیوں نہ ہو، وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام حسن جب احسن وجوہ جو حسن ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے پاس جو بھی حسن آئے گا وہ کسی کا دیا ہوا ہوگا، وہ کسی کا محتاج ہوگا، احتیاج کے ساتھ جو حسن ملا ہے اس میں وہ خوبی نہیں ہوتی جو کسی احتیاج کے بغیر بذات خود جس کے پاس حسن، بس اللہ تعالیٰ کے پاس جو حسن ہے وہ بذات خود ہے، کسی احتیاج کے بغیر ہے، لہٰذا حسنہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اور کسی کے پاس حسنہ نہیں ہے۔ اور دیگر غیر اللہ کے پاس حسن ہو سکتا ہے، احسن نہیں ہو سکتا، احسن صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی مطلب کو یہ منحصر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو قوی کہتے قرآن مجید نے کہا ہے، اسی اسماء میں سے ایک ہے اللہ قوی ہے، وہ القوی، اور اللہ عزیز ہے، عزت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ حی ہے، حیات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ کے پاس جو قوت ہے وہ بذات خود ہے، کسی کی دی ہوئی قوت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، قوت پوری کی پوری قوت، کائنات میں جو بھی قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ غیر اللہ کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی قوت ہے وہ اللہ کی قوت ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت، اللہ کے دین ہے۔ اسی طرح فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، دوسروں کی بھی اگر کوئی عزت ہے تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ذاتی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا کائنات میں جتنے بھی جو بھی عزت ہے وہ منحصر ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ الْحَيُّ، وہی زندہ ہے، باقی لوگوں کی زندگی اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ بھی حی ہے، زندہ ہے، باقی بھی غیر اللہ ہم بھی زندہ کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی زندگی بذات خود ہے۔ یہ بات بھی بتاتا ہوں نا آپ کو ہمیشہ، کل ما بالغیر لا بد ان ینتہی ما الی ما بالذات، حل بالغیر کو بالذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہم کو خود سے زندگی حاصل نہیں ہے، کہیں سے ملی ہے، کہاں سے ملی ہے۔ آپ جس چیز کو بھی فرض کریں گے اس کے بارے میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اس کو زندگی کس نے دی ہے، جو اس نے فلاں نے زندگی دی ہے، اس کو پھر کس نے زندگی دی ہے، اس کو اس نے زندگی دی ہے، باپ نے دی ہے، باپ کو دادا نے دی ہے، دادا کو پردادا نے دیا ہے، آخر تک آپ لے جائیں، تسلسل ختم نہیں ہوگا جب تک اس ذات تک نہ پہنچے جس کی زندگی ذاتی ہے، اس نے زندگی دی ہے۔ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ ہاتھ گیلا ہو گیا، کہاں سے گیلا ہو گیا؟ یہ کپڑے پر لگ گئے، کپڑا بذات خود گیلا نہیں ہے،
کپڑا کہاں سے گیلا ہو گیا؟ جو اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھی تھی وہ چیز کیسے گیلی ہو گئی؟ وہ بھی بذات خود گیلے نہیں ہے۔ وہاں برتن رکھا ہوا تھا، برتن بھی گیلا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ اس میں پانی گرا ہوا تھا۔ جی، جب لفظ آتا ہے پانی کا پھر سوال رک جاتا ہے۔ الذاتی لا يعلل، یہ کہ رطوبت پانی کی ذاتی ہے، اس کے لیے کہاں سے آئی سوال نہیں اٹھتا۔ ذاتی لا يعلل، ذاتی چیز کی علت نہیں پوچھی جاتی۔ چار کو جفت کہتے ہیں آپ، چار جفت ہے، چار کو کس نے جفت بنایا؟ یار چار کو کوئی جفت نہیں بناتا، پھر وہ کیسے جفت ہوتا ہے؟ وہ چار وجود میں آتا ہے، جفت ہو کر کے وجود میں آتا ہے۔ جفت ہونا چار کی ذاتی ہے، لا ينفک عنہ، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یا چار نہیں ہوگا، یا ہوگا تو جفت ہو کر کے وجود میں آئے گا، یہ اس کا ذاتی ہے۔ اسی طرح پانی کا ہے ذات۔ تمام دنیا کی زندگی ہے یا تمام دنیا میں جو کچھ حسن ہے، خوبی ہے، ان تمام حسن اور خوبی جو ہے وہ بالآخرہ منتہی ہونا ہوگا اس ذات کے اوپر جس کے یہ حسن اور خوبی جو ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات نہیں کہی جاتی، یہ توحید کا جو ذوق نہیں رکھتے مغربی فلاسفہ، وہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ رسل وغیرہ سوال اٹھاتے ہیں، بچپنے سے میرے ذہن میں سوال آتا تھا، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، آج تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ یار سب چیزوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ دیکھو یہ وہ اس ہمارے اسلامی فلسفہ یا اسلامی تصور توحید کے ابجد سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا؟ یار ہم ایسے اللہ کو تسلیم کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ سوال نہیں آتا، کس نے بنایا کا سوال نہیں آتا، وہ خود وجود ہے، خود وجود کے بارے میں سوال نہیں آتا کہ وجود کو کس نے وجود دیا۔ اللہ تعالیٰ ذات وجود ہے، حقیقت وجود ہے، مصدر وجود ہے، سرچشمہ وجود ہے، خود وجود، حقیقت وجود، عین وجود، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا وجود کو کس نے وجود دیا۔ لہٰذا ہر حسن بالآخر منتہی ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ کے پاس جو حسن ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے، لہٰذا منحصر ہے حسنہ صرف اللہ تعالیٰ کی، احسن ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس احسن نہیں ہو سکتا، یعنی ذاتی حسن نہیں ہو سکتا۔ جو بھی جتنا بھی حسن ہوگا وہ کل کائنات کے لیے قابل رشک حسن ہوگا، پھر بھی اس میں ایک نقص ہے، وہ کیا؟ احتیاج، وہ محتاج ہے کسی اور ذات کا جس سے اس کو یہ حسن ملنا ہے، خواہ یہ کل کائنات کے لیے قابل رشک حسن ہے، پھر بھی محتاج، پھر بھی نقص، پھر بھی احتیاج۔ تیسرا مطلب وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو حسن ہے، بتایا آپ کو کہ سب سے زیادہ حسن ہے، وہ حسنہ یعنی احسن ہونے کی وجہ، سبب کیا ہے، کیسے احسن ہے؟ اس لیے احسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو حسن ہے وہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے یہ احسن ہے، اور اس میں احتیاج کا تصور نہیں ہے۔ جس طرح وجود کے بارے میں بتایا، حسن کے بارے میں بھی ہے، وہ مصدر حسن ہے، وہ سرچشمہ حسن ہے، وہ ذات حسن ہے، وہ عین حسن ہے، وہ محدود بھی نہیں ہوتا
وہ اس ذات سے قابل سلب نہیں ہوتا۔ چار سے آپ جفت کو سلب نہیں کر سکتے، یہ کہ چار چار رہے اور جفت نہ ہو، طاق ہو جائے، چار طاق نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، قابل سلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس سے حسن یعنی احسنیت کو، حسنہ کو آپ سلب نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے سلب نہیں کر سکتے کا ایک تصور ہے کلامی، جو دقیق ہے، فلسفی ہے، بیان کرنا پڑتا ہے، سامعین کے لیے تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی، لیکن چارہ نہیں ہے، ہم طالب علموں کی باتیں یہاں ہونا ہوتی ہے، کرنا پڑتا ہے۔ وہ حسن جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی ہے، یہاں نقص کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ ابھی بتایا آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مربوط ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ یہ آپ طالب علم تو سمجھیں گے، سامعین شاید ان کے لیے مشکل ہو۔ زائد بر ذات نہیں ہے۔ زائد بر ذات کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، علم یعنی اللہ کی ذات کو علم حاصل ہے نہیں ہے، اللہ کی ذات عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حیات حاصل ہے، نہ، یہ زائد بر ذات ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات قابل تصور ہے حیات سے الگ، اور پھر اس حیات کو اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرے، یہ نقص ہے، یہ احتیاج ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے پاس جو حسن ہے، یہ اس کی ذاتی ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح چار کے لیے جفت زائد بر ذات نہیں ہو سکتا، یہ چار پہلے آپ تصور کریں اور پھر اس کے بعد چار وجود میں آنے کے بعد اس کو ثابت کرے جفت نہیں، جیسے چار وجود میں آئے گا وہ جفت کے ساتھ وجود میں آئے گا، قابل انفکاک نہیں ہے، نہ تصورا نہ خارجاً۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی طرح ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ سب عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اور اگر زائد بر ذات ہو گیا تو قابل سلب ہو جاتا ہے، اس سے سلب ہو سکتا ہے کہ ذات ہے، حی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، ذات ہے، علم نہیں ہے، ذات ہے، قدرت نہیں ہے، قدرت ذات ثبت لہ العلم، ایسا نہیں ہے، وہ ذات عبارت عن العلم، ذات عبارت عن الحیات، یہ جدائی کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے علم کلام میں یہ بات ہمارا خاصہ، ہمارے علم کلام کا خاصہ ہے کہ ہم صفات خداوندی کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، ٹھیک؟ اس اعتبار سے ہم یہاں بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ حاصل ہے، جو حسن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ زائد بر ذات نہیں ہے، ذات الہی حسن سے عبارت ہے۔ اور اگر زائد بر ذات ہوا تو یہ محدود ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ادھر علیحدہ اور پھر اس کے لیے علم حاصل ہے، اور دوسری طرف سے قدرت حاصل ہے، جہاں قدرت ہے وہاں علم، جہاں علم ہے وہاں قدرت کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، محدود ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کوئی قابل تصور نہیں، یہ بات بھی نہیں بنتی قابل، جہاں حسن ہے وہاں علم کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ۔ ایک ہی ذات ہے، یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، ہماری ذات موجود تھی، علم نہیں تھا، قدرت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ ہم ماں کے شکم سے نکلے ہیں، قرآن کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یہ اب بہت کچھ جاننے لگے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہے ہمارا زائد بر ذات ہے، ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو حیات ہے، وہ زائد بر ذات ہے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں،
کسی کی دی ہوئی حیات، کسی کے دیا ہوا علم ہمارے پاس موجود ہے، از خود ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر از خود ہوتے ہماری بھی ذات کا حصہ ہوتا، زائد بر ذات نہ ہو۔ یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، عزیز ہے، حی ہے، تو یہ جو تعدد ہے، تعدد، یہ 4 5 6 صفات جو آپ گنتے ہیں تو زائد بر ذات ہے، خدا کی ذات تو ایک ہے اور یہ 4 5 ہو گئے۔ 1 4 5 کیسے؟ یہ مفہوم میں کہتے ہیں، مفاہیم کے اعتبار سے باہم متمایز ہے، مفہوم کے اعتبار سے باہم متمایز ہے، مصداق کے اعتبار سے وہی ایک ذات ہے جو عبارت ہے حیات سے، علم سے، قدرت سے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو فَادْعُوهُ پکارو، بِهَا ان اسماء حسنہ سے، فَادْعُوهُ اللہ کو پکارو۔ فَادْعُوهُ عبادت ہے یا دعا ہے؟ یہ کچھ لوگوں نے کہا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بِهَا ان اسماء حسنہ کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اگر پکارنا ہے، دعا کرنا ہے تو دعا کرو ان اسماء حسنہ کے ساتھ۔ یہ اختلاف، یہ دوئیت درست نہیں ہے۔ عبادت، دعا ایک چیز ہے۔ ہمارے مصادر میں، احادیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی جان ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ اور اہل سنت کے مصادر میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، دعا کہو، عبادت کہو۔ آپ اپنی کوئی حاجت جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلانا، دعا کرنا، یہ بندگی یہی ہے، عبادت یعنی بندگی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، اللہ غنی، آپ محتاج اور اس سے مانگتے ہیں، یہی بندگی ہو گئی۔ آپ اس نماز کو بھی عبادت کہتے ہیں اور دعا جس کو ہم دعا کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو، جو اللہ تعالیٰ نے اسماء جو ہے وہ اپنے لیے بتائے ہیں۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسماء اللہ جو ہے وہ توقیفی ہے یا توقیفی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔